الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوة بعدہ ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله مولانا العظيم. الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہیں مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی. معزز بھائی اور بزرگوں، 3 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملک میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور آج ہم مدنی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ جب دعا اور افتتاح تھا اس مسجد کا، اس وقت تو ویڈیو کے ذریعے سے میں نے دیکھ ہی لیا تھا. آج اللہ رب العزت نے نظروں سے بھی دکھا دیا کہ اتنی بہترین خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ، خوبصورتی اور سادگی دونوں، اللہ رب العزت نے مدنی مسجد کو تعمیر فرما دیا. پتہ نہیں کن کن لوگوں کا اس میں پاک مال لگا ہوگا، کن کن لوگوں کی قربانیاں لگی ہوگی، کن کن لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، دعائیں ہوئی ہوگی، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین شکل کی مسجد ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. ایک ایمان والا جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، مجھے شعر پڑھنے کا جی کر رہا ہے، مسجد کو دیکھ کر، مدنی مسجد کو، میری خوشی کی انتہا نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہی مسجد ہے اور آپ ہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے مجھ ناچیز کو اس ملک کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا، بلکہ میں ہمارے میزبان ابراہیم بھائی ہے، ہمارے امام صاحب ہیں، ان سب کو آپ تمام کو کہہ کر جاتا ہوں، آپ نہیں بلائیں گے تو بھی آؤں گا انشاءاللہ.
آپ نہیں بلائیں گے تو بھی آؤں گا، ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ تو مسجد میں آتا ہے جب انسان ایمان والا تو اس کے دل کی آواز کیا ہوتی ہے؟ آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر، نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر۔ میں بیان تو کر رہا ہوں مگر مجھ سے زیادہ قربانی آپ لوگوں کی ہے، یاد رکھنا۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں تمام حضرات، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان، کیونکہ آپ کو کم سمجھ میں آ رہا ہے اردو، پھر بھی آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے۔ میرے لیے تو بولنا آسان ہے، مگر یہ ہمارے بچے جو ہے، نوجوان ہیں، ان کو کم سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی کوشش کر رہے، تو آپ زیادہ قابل مبارک ہے، آپ زیادہ ثواب کے حقدار ہیں۔ یہ شعر کا مطلب سمجھا دوں کہ ایک ایمان والا اللہ کے گھر میں آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، خاموش فریاد لے کر آیا ہوں۔ خاموش، نمازی کچھ نہیں بولتا، ہمیں حکم ہے اللہ کے گھر میں آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ یہ میرا اور آپ کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا کا دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ اس گھر میں اور عام دوسرے گھروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہاں فرشتے ہوتے ہیں، یہاں خاموش رہنے پر رحمتوں کی دعائیں ملتی ہے، یہاں خاموش بیٹھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے تو اے اللہ میں خاموش فریاد لے کر آیا ہوں، اور نیکیوں سے دامن بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ گنہگار ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر، اور گناہوں کے بوجھ سر کے اوپر ہے، ایسی حالت میں آیا ہوں۔ آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوالے کر، نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر، لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیاء لے کر۔ اے اللہ اعمال تو سب اندھیرے ہی اندھیرے والے ہیں، کام تو میرے ایسے ہی ہے کہ سب اندھیرے والے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، مگر توبہ کی ایک لائٹ لے کر آیا ہوں کہ تیرے در پر آنے والا آتا ہے گناہوں کو لے کر آتا ہے، مگر جب اس در سے واپس جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے، صاف ہو کر جاتا ہے۔ دھوبی گھاٹ پر میلا کپڑا ہی آتا ہے، دھوبی گھاٹ پر میلا کپڑا ہی آتا ہے، مگر جاتا ہے تو صاف ستھرا ہو کر۔ یہ فلٹر ہاؤس ہے، یاد رکھنا۔ مجھے دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ مدنی مسجد والے بھی بڑے چالاک ہیں، گھڑیال سامنے ہی رکھی ہے، اور بالکل ہونا بھی چاہیے کہ ایک گھڑیال تو مصلیوں کے لیے ہو، مگر ایک گھڑیال مولانا کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو وقت میرے سامنے، انشاءاللہ دو چار باتیں، انشاءاللہ آئندہ کل بھی آپ کے سامنے حاضری دینی ہے، آپ کو تکلیف دینی ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوا لے کر، نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر، لیکن
تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر، امید سخا، سخاوت کی امید لے کر آیا ہوں، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر۔ اور مدنی مسجد کے میرے بھائیوں، میرا دل اور کچھ بیان کرنے کو چاہ ہی نہیں رہا مسجد کو دیکھ کر۔ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مرکز ہے؟ امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے، اس در کا ہر ایک ذرہ رش کے ماہ اختر ہے، محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے، جو اس کا بھکاری ہے، قسمت کا سکندر ہے، یہ نور کا کلثوم ہے، یہ امن کا فوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ۔ ایک مرتبہ اور بھی درود پاک پڑھ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ عزیز بھائی اور بزرگوں اور اسپیکر کے ذریعے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اس امت کو اللہ رب العزت نے 3 بڑے مرکز عطا فرمائے، ہر امت کو دی اللہ نے 3 مرکز، مگر اس امت کا مقام دوسری امت کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، اس لیے کہ اس امت کے پاک نبی نبیوں کے سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرکز ہر امت کو دیے تھے، مگر اس امت کو جو 3 مرکز ملے ہیں وہ ساری امتوں سے سب سے اعلیٰ۔ نمبر 1، پہلا مرکز ملا علمی مرکز، یعنی سینٹر، علمی ایجوکیشن سینٹر، علمی مرکز۔ دوسرا مرکز ملا عملی مرکز۔ تیسرا مرکز ملا جمہوری مرکز، کامن، پوری دنیا کے انسانوں کا۔ اگلی امتوں کو بھی ملے تھے۔ علمی مرکز ملا کتاب اللہ کی شکل میں، آسمانی کتاب۔ ہر امت کو کتاب ملی، مگر اس امت کو جو کتاب ملی وہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ ساری امتوں کے مرکز سے سب سے اعلیٰ مرکز ملا، علمی مرکز۔ اسی لیے اگلی کتابوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ نازل فرمایا تھا، لکھا ہوا نازل فرمایا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ لکھی ہوئی، آلریڈی لکھی ہوئی بک پوری کے پوری آسمان سے نازل ہوئی، مگر قرآن کریم کلام الہی ایک ساتھ نہیں اتارا گیا، وہ لکھا ہوا نہیں تھا، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے 23 سال میں 23 ایئرس کے اندر دھیرے دھیرے آیا۔ کیوں؟ جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی ایسے ایسے قرآن آتا گیا۔ حج کے مسائل کی ضرورت پیش آئی تو حج کی آیتیں آئی، نماز کا حکم آیا تو نماز کی آیتیں آئی، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے کی آیت آئی، جیسی جیسی ضرورت پیش ہوتی گئی۔ طلاق کے مسائل آئے تو ضرورت پیش آئی تو طلاق کی آیتیں آئی، زہار کا مسئلہ پیش آیا تو زہار کی آیتیں آئی، رضاعت کا مسئلہ آیا تو رضاعت کی آیتیں آئی۔
قرآن کریم کو اللہ نے دھیرے دھیرے ضرورت کے وقت نازل فرمایا کہ جب جب جس چیز کی ضرورت تھی وہ حکم قرآن میں آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں عجیب اللہ نے حکمت رکھی ہے، عجیب حکمت رکھی ہے کہ جب جب اے قرآن پڑھنے والوں، اے دنیا کے انسانوں، تمہیں بھی تمہاری زندگی میں کچھ ضرورتیں پیش آتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ضرورت آتی ہے، روزمرہ ضرورت آتی ہے۔ کبھی خوشی آ گئی، کبھی غم آ گیا، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی نقصان آ گیا، کبھی دشمن کا خوف سامنے آ گیا، کبھی قرضہ آ گیا، کبھی مہنگائی آ گئی، بہت سارے مسائل، بہت سارے پرابلمز اور مسائل تمہارے سامنے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کو بھی ہم نے ضرورت کے وقت اس لیے اتارا ہے، جب تمہیں بھی ضرورت پیش آئے تو قرآن کو اٹھا لو۔ تمہاری بھی جب ضرورت پیش آئے، اور کوئی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے کلام کو اٹھا لو، قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ اللہ آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، ہوائیں اس کے قابو میں ہیں، مخلوق کے قلوب اس کے اختیار میں ہیں، تمام تمہارے مسائل کو اللہ حل کر دے گا۔ اس کے کلام کو اٹھا لو، قرآن سے قریب ہو جاؤ۔ ایک مرکز ملا، علمی مرکز کتاب اللہ کی شکل میں۔ دو تین ہی ضروری بات کرنی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔ دوسرا مرکز ملا اس امت کو، عملی مرکز، عملی سینٹر، کہ ہم اللہ کے حکموں کو، اس کی عبادتوں کو کس کو فالو کر کے ادا کرے، کس کو دیکھ کر کرے۔ بھائی روزہ کا حکم ملا قرآن میں، تو روزہ کسے دیکھ کر رکھے، نماز کسے دیکھ کر پڑھے، پاکی، طہارت، تقوی کسے دیکھ کر اختیار کرے، امانت داری، سچائی، ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق کسے دیکھ کر۔ تو فرمایا عملی مرکز کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ تو یہ مرکز بھی سب سے اعلیٰ، علمی مرکز بھی سب سے اعلیٰ، عملی مرکز بھی سب سے اعلیٰ۔ اور تیسرا مرکز ملا جمہوری مرکز، جس کو کہتے قبلہ، کہ عبادت کرے تو کس طرف چہرہ کرے، نماز پڑھے تو چہرہ کس طرف ہو، مسجد میں آئے، سفر میں ہو، گھر میں ہو، حضر میں ہو، کس طرف قبلہ کرے۔ تو اگلی امتوں کو بھی قبلہ ملا مگر بیت المقدس، اور اس امت کو قبلہ ملا بیت اللہ کی شکل میں۔ تو یہ ہمارا جمہوری مرکز بھی اگلی امتوں سے اعلیٰ، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلی عبادت کی جگہ اگر کوئی بنائی گئی تو وہ خانہ کعبہ۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اے لوگو، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، خانہ کعبہ، جو ہم سب کا قبلہ ہے۔ جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف۔ حضرت مولانا علامہ طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ گجرات کی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت مولانا طاہر پٹنی۔ ہم سب اکثر تو ماشاءاللہ گجرات کے ہیں، اور بھی ہمارے بھائی پاکستان، بنگلہ دیش کے بھی یہاں جو ہے آباد ہے، مگر گجراتی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں
ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. ہم کہیں بھی جائیں، پرندہ آسمانوں میں اڑتا ہے مگر رات تو زمین پر ہی گزارتا ہے، اس کی جڑیں تو زمین سے جڑی ہوئی ہے. ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں مگر ہماری اصلیت تو انڈین ہے. ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں، باقی رکھیں اور اسے تازہ رکھیں. حضرت مولانا طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ، پٹن یہ احمد آباد سے آگے جو پالنپور طرف کا علاقہ ہے، وہاں 400 سال پہلے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. جب وہ نماز پڑھاتے تھے مسجد میں مصلی پر، تو پہلی صف میں کھڑے رہنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی تھی، یعنی پڑا پڑی ہوتی تھی اور لوگ لائن لگاتے تھے گویا پہلی صف میں کھڑے رہنے کے لیے. آج کل تو ہر آدمی چاہتا ہے میں پیچھے رہوں اور پیچھے والا آگے آ جائے. وہ بڑا اچھا ایک میسج یہ نوجوان واٹس ایپ کے اوپر میسج لکھتے ہیں تو کبھی کبھی بہت اچھی اچھی باتیں بھی آتی ہے. تو اس میں ایک میسج آیا تھا کہ ایک مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان دوسرے کو آگے کرتا ہے. ایک دوسرے کو آگے کرتا ہے کہ ایک مسجد ہی ایسی جگہ ہے، ورنہ اور کوئی جگہ تو آگے نہیں کرتا بلکہ آگے کے جو ہوتا ہے اس کو بھی ٹانگ کھینچتا ہے. جو آگے بڑھ گیا ہوتا ہے اس کی بھی ٹانگیں کھینچنے کی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا نقصان کیسے ہو جائے اور میرا فائدہ کیسے ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پہلی صف میں کھڑے رہنے کے لیے ہجوم یعنی لوگ لائن میں رکھتے تھے، اس لیے کہ حضرت مولانا طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ جب وہ مصلی پر کھڑے رہ کر، اللہ اکبر، مصلی پر کھڑے رہ کر جب وہ ہاتھ اٹھاتے اور کہتے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردوں کو اٹھا لیتا اور خانہ کعبہ نظر آتا تھا. اور اتنا ہی نہیں کہ صرف حضرت پوری پہلی صف میں جتنے لوگ کھڑے سب خانہ کعبہ کا دیدار کرتے تھے. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رأس شیماب، وہ نماز جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں منبر و محراب. ہماری مسجد عالی شان ہے، ہماری مسجد پکی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ نمازی کچے ہوتے جائے. ہمارے نوجوان مسجدوں میں تراویح میں قرآن کریم کے دوران میں موبائل لے کر نہ بیٹھے. یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں امام اللہ کا کلام سنا رہا ہے، اور ہماری نسلیں، ہماری اولاد موبائل لے کر بیٹھی. اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو، شاید تم پر رحم کر دیا جائے. لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کر دیا جائے، اللہ کا رحم نازل ہو. اور قرآن کریم کو سننے والے دھیان سے ان کو وہ ثواب ملتا ہے، وہ بھی اس کڑی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو جس انداز سے قرآن کی اللہ حفاظت کرتا ہے، جیسے تراویح کے ذریعے سے، تو وہ ثواب جو تراویح میں قرآن کریم کی حفاظت پر ثواب ملتا ہے، وہی ثواب دھیان سے قرآن سننے والے کو بھی ملتا ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مرکز اس امت کو دیے، تینوں مرکز سب سے اعلیٰ. علمی مرکز قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ. عملی مرکز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ سارے نبیوں میں اعلیٰ. اور خانہ کعبہ جمہوری مرکز، وہ سارے اگلی امتوں کے قبلے سے اعلیٰ. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ان بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ہماری یہ مدنی مسجد اور دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ سب اسی خانہ کعبہ کے وہی پاور ہاؤس کے کنیکشن میں ہیں.
پاور ہاؤس وہاں ہے، اور اس کی تار اور اس کے کنیکشن دنیا کے اندر روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں مسجد آباد ہے، خانہ کعبہ کے تار ہر اس جگہ پر کنیکشن لگا ہوا ہے، ایک تار خانہ کعبہ سے سیدھا مدنی مسجد میں بھی لگا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے بہتر اگر کوئی جگہ ہے، یہ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پیارے نبی بتائیے پوری روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے بہتر اور خیر والی جگہ کون سی ہے؟ تو میرے آقا جتنی بات معلوم ہوتی تھی بتلاتے تھے، اور جو نہیں معلوم ہوتی تھی کہتے تھے میں کل بتلاؤں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ پھر جبرائیل امین کے سامنے سوال رکھتے، حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ پوری روئے زمین پر سب سے خیر اور برکت والی زمین اور جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معلوم کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی، جبرائیل امین نے سوال کیا تو لکھا ہے روایت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل پہلے تو قریب ہو جا، اس لیے کہ سوال بڑا اہم ہے، سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، تو پہلے میرے قریب آ جا۔ فرمایا جبرائیل امین نے اللہ نے مجھے اتنا قریب کیا کہ اس سے پہلے مجھے اتنا قریب نہیں کیا گیا تھا۔ جب پوچھا کہ اللہ سے کتنا قریب ہوئے، فرمایا کہ میرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے، 70,000 جو ہے کارٹن، وہ اللہ کے جو قدرتی پردے کہ 70,000 پردے تھے۔ میں نے سوال کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ زمین پر سب سے خیر اور برکت کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہیں جس پر اللہ کے گھر بنائے جاتے ہیں، یعنی مسجدیں سب سے بہتر ہے روئے زمین پر۔ اور پھر آقا نے فرمایا خیر بقاء الارض مساجدها وشر بقاء الارض اسواقها۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں اللہ کے گھر ہے، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے جہاں اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا جو ہے عتاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ اور وہ کیا ہے، وہ بازار ہے، مارکیٹ ہے، اس لیے کہ وہاں پر جھوٹ بھی چلتا ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے، اور نہ جانے دنیا بھر کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بدترین جگہ روئے زمین پر وہ بازار ہے، اور سب سے بہتر جگہ جو زمین پر ہے وہ اللہ کے گھر ہے۔ اللہ کے گھر یعنی مسجدیں روئے زمین پر سب سے بہتر ہے، تو اللہ کے گھر کو بنانے والے بھی اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ جیسے روئے زمین پر اللہ کے گھر مسجدیں وہ سب سے بہتر ہوتی ہے، تو اللہ کے گھر کو بھی وہی لوگ بناتے ہیں، انہی کا مال لگتا ہے، انہی کا پیسہ لگتا ہے، انہی کی محنت لگتی ہے، انہی کی راتیں قربان ہوتی ہے، انہی کی دعائیں لگتی ہے، جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ فرمایا مسجد روئے زمین پر جنت کے باغات ہے، ایمان والے کی حیات کے سینٹر ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے، مومن کو مسجد کے اندر زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم کروڑ احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے مدنی مسجد کو اس شکل کے اندر ہمیں دکھایا۔
اللہ تعالیٰ ان تمام کے مالوں کو قبول فرما لیا جنہوں نے اپنے اس گھر کے اندر، مسجد کے اندر، کسی نے پنکھے لگائے، کسی نے صف لگائی، کسی نے لائٹ لگائی، کسی نے اے سی لگایا، کسی نے مسلح دیا، جس نے جس اعتبار سے دیا، اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے عطیے کو قبول فرمائے۔ اور جتنی ابھی بھی ضرورت باقی ہے، جتنی مسجد کی ابھی بھی ضرورت باقی ہے، اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کہہ دوں، باقی جو باتیں انشاءاللہ آئندہ کروں۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے پاس سے حلال پیسہ لینا، للہ کا چندہ کرنے والے جانتے ہیں، آپ علماء کرام سے پوچھئے کتنی فکر لے کر رمضان کے مہینے میں اپنے بیوی بچوں کی قربانی، وطن کی قربانی، مدرسوں کی فکر لے کر، کوئی ٹرسٹ کی فکر لے کر، کوئی کس چیز کی، وہ آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک گئے مولانا چندے کے لیے ایک صاحب کے پاس، یتیم خانہ کا چندہ تھا، یتیم بچے رہتے ہیں، یتیم خانہ ہے، چندہ دیجئے۔ تو سیٹھ صاحب تھے مگر کنجوس تھے، بخیل تھے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مالدار بنایا ہوتا ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ نے مالدار بنایا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ نے مال کا چوکیدار بنایا۔ سمجھے؟ مالدار ہوتے ہیں بعض، اور بعض مال والے تو ہوتے ہیں مگر مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، وہ صرف مال کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا خرچ پیسہ جو ہے ان کی اولاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے مدنی مسجد والوں، اگر میرا مال اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے، میرا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے، اللہ کے دین پر لگ رہا ہے، ارے اسی کا ہی تو دیا ہوا ہے، اسی کے راستے میں لگایا ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ اسی کا دیا ہوا۔ خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا ہے۔ بادشاہ وقت ہو کر بھی جو ہے وہ خالی ہاتھ جب دنیا سے جاتا ہے، میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ تو جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اسی کے راستے میں لگانا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چندے کے لیے جب گئے یتیم خانے والے سیٹھ صاحب کے پاس، تو سیٹھ صاحب سے کہا کہ بھائی کچھ لکھا دیجئے، یتیم خانے سے آئے ہیں۔ تو سیٹھ صاحب نے دیا تو کچھ نہیں، اوپر سے یہ کہا کہ میرے 12 بیٹے ہیں، اس میں سے 1-2 لے جاؤ۔ تو مولانا کہا کہ بھائی ہم تو پیسہ لینے آئے ہیں، ہم تو پیسے کے لیے آئے، آپ تو بچے دیتے ہیں، لینے کیا ہے اور دے کیا رہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے جو ہے پیسہ جمع کیا جاتا ہے مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہے، 1 پاؤنڈ بھی دیا ہے، اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اللہ کے یہاں اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ بلکہ ہمارے استادوں سے ہم نے سنا کہ جو ثواب پوری مسجد بنانے والے کو ملے گا، وہ ثواب 1 درہم یا 1 دینار دینے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کی نیت، مومن کے عمل سے بڑھ کر اس کی نیت ہوتی ہے، نیت عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں ایک آخری بات، ایک مسجد ہے ظاہری مسجد جو نظر آتی ہے، دکھتی ہے، اور ایک مسجد ہے دوسری جو اندر ہے، جو نظر نہیں آتی، یعنی ہمارا دل، یہ بھی تو مسجد ہے۔ جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل بھی کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے اے میرے بندے، تیرا گھر میری جنت ہے، تیرا گھر میری جنت اور میرا گھر تیرا دل ہے، میرا گھر تیرا دل ہے۔ اے میرے بندے،
میں نے تیرے گھر کو تو شیطان سے پاک کر دیا، جنت سے نکال دیا اللہ نے شیطان کو. میری جنت تیرا گھر اور تیرا دل میرا گھر، میں نے تیرے گھر کو شیطان سے پاک کر دیا، مگر تو نے میرے گھر کو شیطان سے پاک نہیں کیا. اسی لیے یہ جو دل ہے ایمان کا مرکز ہے. پوری جسم کے پارٹس آف باڈی میں اگر کوئی رئیس العضو ہے تو وہ دل ہے. ایمان یہی ہوتا ہے دل میں. جیسے ویمان ہر جگہ لینڈ نہیں کرتا، ایسے ایمان بھی ہر جگہ لینڈ نہیں کرتا، وہ صرف دل میں آتا ہے. تو دل یہ بھی مسجد ہے، ایک ظاہری مسجد ہے اور ایک باطنی مسجد ہے. جیسے ظاہری مسجد کو ہم نے سنوار لیا، ٹپ ٹاپ کر لیا، خوبصورت بنا لیا، اس کو سنوار لیا، محنت کر لی، ایسے ہی ہر انسان اپنے اندر کی مسجد کو بنانے کی بھی فکر کرے کہ ہماری اندر کی جو مسجد ہے کہیں وہ بگڑ نہ جائے. ہماری نیتوں کو صاف کرے. مسجدوں کو ایک دوسرے سے فخر کے لیے نہ بنایا جائے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مسجدیں ہمارے فخر کے عالیشان بنائی جائے. نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا بنا لیا، فخر کی چیز نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ نے ہم سے کام لیا، اللہ نے ہم سے بنا لیا، لے لیا کام. یہ زبان پر ہمارے بولو. ایک دوسرے کی کمپٹیشن نہ ہو کہ فلانی مسجد میں ایسا ہے ہماری مسجد میں ایسا نہیں. دل کی مسجد کو بھی بنانا ہے، دل کی مسجد کو بھی سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ ڈر ڈر کے عمل کرنے والے کے عمل کو قبول فرماتے ہیں. دعا فرما اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آئندہ کل بھی آپ کو تکلیف دینی ہے، اس لیے دعوت بھی چلائے، خود بھی آئے، دوسروں کو بھی لائے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما. یا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں مولا. اے اللہ ہماری طاقت نہیں ہے مولا، ہماری طاقت نہیں ہے مولا. تیرے گھر کو بنا لینا. اے اللہ تیرے کلام جیسے مقدس کلام کو زبان سے ادا کرنا. اے اللہ ہم گندے ہیں مولا، ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمارے مال اس قابل نہیں تھے، ہماری جانیں اس قابل نہیں تھی. اے اللہ مگر آپ نے کرم کر دیا مولا، آپ نے قبول کر لیا مولا. اے اللہ ہم گنہگاروں کو قبول کر لیا مولا. تو خانہ کعبہ کو بنانے والا خدا ہے مولا، مسجد اقصی کو بنانے والا خدا ہے مولا. الہ العالمین تیرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا مولا. مولا تو نے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول کر لیا مولا. اے اللہ مدنی مسجد کو جب بھی آتے تھے اے اللہ پرانی شکل میں دیکھتے تھے، آج آپ نے بہترین شکل میں دیکھنا نصیب فرمایا مولا. اے اللہ پتہ نہیں اس مسجد میں کن کن کے آنسو بہے ہوں گے، کن کی راتیں کھپی ہوگی، کن کی جوانیاں لگی ہوگی، کن کے مال لگے ہوں گے مولا تو ہی جانتا ہے. الہ العالمین سب کی قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ دینے کے جذبے تو ہی دیتا ہے مولا، دل تو ہی دیتا ہے مولا. الہ العالمین ہمارے مالوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے مولا. اے اللہ ہمارے مالوں کو قبول کر لے مولا. دونوں ہاتھ سے تیرے راستے میں لٹانے والا بنا دے مولا. اے اللہ دونوں ہاتھ سے لٹانے والا بنا دے مولا.
بے حساب ادا کرنے والا بنا دے مولا. اے اللہ تیرے راستے میں اے اللہ بے حساب دینے والا بنا دے مولا. الہ العالمین ہمارے دینے کو قبول فرما لے. اور اے اللہ پورے رمضان میں اے اللہ پورے عالم میں تیرے نیک بندے کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں مولا. اے اللہ کتنی خیرات ادا کرتے ہیں مولا. اپنے پاک مالوں میں سے تیرے نام پر مالوں کی قربانیاں دیتے ہیں مولا. الہ العالمین کون تیرا ولی ہے تو ہی جانتا ہے. کون جنید بغدادی ہے تو ہی جانتا ہے. کون عبد القادر جیلانی ہے تو ہی جانتا ہے. مولا کس کا ایمان تجھے تیرے نزدیک مقبول ہے, کن کے اعمال تیرے نزدیک مقبول ہے. اے اللہ تیرے بندوں کی ان قربانیوں کے صدقے میں پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ پوری امت سے حالات کو دور فرما دے. اے اللہ خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اے اللہ حالات کو درست فرما دے. الہ العالمین ہماری مسجدیں اے اللہ مسجدیں مطمئن نہیں ہے مولا. مسجدوں میں امن نہیں ہے مولا. ہماری ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں مولا. اے اللہ باطل للکار رہا ہے مولا. اے اللہ باطل للکار رہا ہے مولا. اے اللہ چیلنج کر رہا ہے مولا. الہ العالمین تو وہی خدا ہے جس نے ہجرت والی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں مدد فرمائی ہے. پورا مکہ تلاش کر رہا تھا محمد کہاں ہیں, محمد کہاں ہیں. 100 اونٹوں کا انعام سر پر رکھا گیا تھا. الہ العالمین ہر ایک کی زبان پر یہ تھا آپ نے مکڑی کے جالوں کے ذریعے سے اپنے پیارے نبی کی حفاظت فرمائی ہے. اے مولا یہ سب تیری ملٹری ہے مولا. ساری مخلوق تیری ملٹری ہے مولا, تیری آرمی ہے مولا. الہ العالمین شیطان نما انسان بہت ہو گئے مولا. ظلم کی رات بڑی لمبی ہو گئی مولا. اے اللہ عزت کی صبح دکھا دے مولا. الہ العالمین انہیں کنکریاں مارنے والا پیدا کر دے مولا. اپنی ابابیل کو بھیج دے مولا, ابابیل کو بھیج دے مولا. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, اس ملک کے اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین یہاں کی گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما. اے اللہ مہنگائی کو ختم فرما. شیطان کے اے اللہ ڈرانے سے ہماری حفاظت فرما. تو وہی خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں بغیر کسی جوب کے کھانا کھلانے پر قادر ہے. اے اللہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو ہرا ہرا پتا کھلانے پر تو قادر ہے. اے اللہ تو رازق ہے. اے اللہ تو ہی رازق ہے, تو ہی مالک ہے. الہ العالمین شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. تیرے دین کی طرف, تیرے قرآن کی طرف, مسجدوں کی طرف اے اللہ ان حالات میں ہمیں مائل ہونے کی نیک توفیق عطا فرما. جو ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہے, ماں باپ کی ناراضگی کے شکار ہے, اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما, انہیں ہدایت نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہمارے روزوں کو, ہماری نمازوں کو, تلاوت تراویح کو قبول فرما, صدقات اور خیرات کو قبول فرما. دین کی نسبت پر جتنے علماء, جماعتیں, جمعیتیں, جامعات اے اللہ ماہ مبارک میں وطن میں بیرون ملک میں کام کر رہے ہیں, جن جن مقاصد سے اے اللہ نگر نگر, ڈگر ڈگر, گاؤں گاؤں, قریہ قریہ گھوم رہے ہیں, اے اللہ ہم سب کی نصرت فرما, مدد فرما. ان کی مدد کرنے والوں کی تو مدد فرما. ہماری دعاؤں کو محض فضل و کرم سے قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.